اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ری اسٹارٹ اور ری بلڈ آفٹر فیلئر۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کے دو حصے ہیں، ایک ایموشنل پارٹ ہے جس میں ہم نے پچھلی نشست میں بات کی ہے، وچ از بیسکلی گیٹنگ آؤٹ آف فیئر اینڈ شیم اینڈ گلٹ۔ آج ہم اس کے پریکٹیکل پارٹ کی بات کرتے ہیں۔ سو پہلی چیز جو پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک انالیسس ہے کہ ہوا کیا، اور اس کو بالکل ڈسپیشنیٹلی کرنے کی ضرورت ہے، جذبات سے ہٹ کے کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعہ ہوا کیا۔ اس کو ذرا ری پلے کریں نا ساری مووی کو، اور پھر اس کو فریم بائی فریم دیکھیے کہ پھر کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا تھا، کون سی چیزیں تھیں جو یہاں تک بلڈ اپ ہو کے پہنچیں، یا کچھ بھی نہیں تھا اور اچانک ہو گیا، جو بھی ہوا وٹ ایور، جو بھی آپ کی فلم ہے اس کو ری پلے کر کے دیکھیے اور اس کا ایک انالیسس کیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں سے کی لیسنز نکالیے، اور کی لیسنز وہ ہیں بیسکلی جو آپ کا پارٹ ہے، یعنی جو چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں آپ وہی کر سکتے ہیں نا، جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ آپ تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، دوسروں کے اوپر تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو دیٹ مین کہ جو آپ کا پارٹ ہے اس کا وہ لیسنز اس میں سے نکالیے۔ دو باتیں ہو گئیں، یعنی پہلی بات میں نے کہی ہے کہ ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس کیجئے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں سے کی لیسنز نکالیے، اور تیسرا پارٹ یہ ہے کہ ان کی لیسنز کو سامنے رکھ کے ایک ری بلڈنگ کا پلان بنائیے، ٹھیک ہے۔ فرض کیجئے آپ کو یہ انالیسز اور اس میں سے کی لیسنز میں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایکچولی آپ کا سکل پوری طرح سے بنا ہوا نہیں تھا اس جاب کے لیے، اس پرٹیکولر کام کے لیے آپ اتنے سکلڈ نہیں تھے، جس وجہ سے گزارا آپ کر رہے تھے، لیکن پھر اچانک ایک دور آیا کہ جس میں آپ کا سکل شارٹ پڑنے لگا اور اس ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ باہر ہو گئے۔ اگر یہ سچویشن ہے تو ظاہر ہے آپ کو سکل امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اپنا فوری طور پہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اور وجہ ہے، آپ کے فرض کیجئے آپ کے ریلیشن شپس میں کوئی ایشو ہے، یا آپ بات کرنے میں آپ کو مسئلہ ہے کہ آپ کوئی بات اس طرح کر جاتے ہیں بلا وجہ جو کہ لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے، تو پھر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سو لہٰذا جو بھی لیسنز ہیں ان کی روشنی میں ایک ری بلڈنگ کا پلان بنائیے۔ اس میں دو حصے ہوں گے ری بلڈنگ کے پلان میں، ایک پارٹ یہ ہے کہ جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو کریکٹ کرنا ہے، اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ اب گین بھی تو کرنا ہے نا۔ تو اب کیسے کرنا ہے، اگلی جاب کیسے ڈھونڈنی ہے، اگر آپ جاب میں ہیں اگلی جاب کیسے ڈھونڈنی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کچھ ایک پوری شارٹ لسٹ کریں گے کہ ہاں یہاں اپرچونٹی ہو سکتی ہے، آس پاس پتہ کریں گے دوستوں سے کہ ہاں بھئی کہاں اپرچونٹی ہے، پھر آپ ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے سسٹمیٹکلی، ان جگہوں کو، ان آرگنائزیشنز کو، اور پھر اس کی روشنی میں پھر آپ آگے چلیں گے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ اچھا اب آپ کو پھر یہاں پہ جاب کا کچھ آپ کا بندوبست ہو سکتا ہے، تو آپ کریں گے پھر وہاں پہ جاب کا بندوبست اپنا، کیونکہ جب تک آپ سسٹمیٹکلی اس کو ڈیل نہیں کریں گے تب تک آپ ایکچولی پیرالائسس کا شکار رہیں گے کہ پتہ نہیں میں کیا کروں، پتہ نہیں کیا ہے، ہاں یار وہ کیا تھا۔ اور جب آپ سسٹمیٹکلی نہیں چلیں گے تو جب آپ کہیں انٹرویو بھی دینے جائیں گے تو اسی پریشانی میں جائیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں جاب ملے گی نہیں ملے گی۔ یہ سوال مجھے بڑا تنگ کرتا ہے کہ جی آپ نے چھوڑا کیوں، کیا انہوں نے آپ کو نکال دیا، یا انہوں نے آپ سے زبردستی ریزائن لے لیا، کیونکہ آپ تو اچھی خاصی آپ کی جاب تھی، آپ بھی اچھے خاصے تھے، پھر کیا ہوا، سم تھنگ مسٹ ہیو ہیپنڈ۔ اور یہ کامن سوال ہے اور کامن سچویشن ہے، چونکہ اس سوال پہ لائن مینیجرز بھی اور ایچ آر مینیجرز بھی بہت فوکس کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں جاب کیوں چھوڑی، اور فلاں کیوں چھوڑی، اور فلاں کیوں چھوڑی، اور اس کے جواب جو عام طور سے آتے ہیں بالکل کنونسنگ نہیں ہوتے، بس جی بیٹر اپرچونیٹیز تھیں، کہ ادھر سے تھیں جی، ادھر آپ کو 30,000 روپے مل رہے تھے، ادھر 32,000 روپے مل رہے تھے، یہ کون سی بیٹر اپرچونیٹی ہے۔ کوئی ایسا سالڈ جواب میں نے بڑا کم سنا ہے اس طرح کا کہ جو یہ بتائے کہ ہاں جی واقعی میں نے اس وجہ سے چھوڑا۔ اینی وے، تو اپنے آپ کو سسٹمیٹکلی لے کے چلیے، اپروچ بھی کریے، یعنی جن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے، جن پوزیشنز کو، ان کی پوری لسٹ بنائیے، ان کو ٹارگٹ کیجئے، جو آپ نے گفتگو کرنی ہے اس کو باقاعدہ آپ ریہرس کیجئے، اس کے پوائنٹس بنائیے۔ یہ جو 2-3 مشکل سوال ہیں کہ آپ نے کیوں چھوڑا، آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، جی یہ بھی بتائیے، اس طرح کے سوالوں کے جواب بنا لیجئے بیٹھ کے، تاکہ پھر آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے سوچنا نہ پڑے، اور اپنی ایک بریف جو ہے نا
چونکہ ہر بات یہاں سے شروع ہوتی ہے اکثر انٹرویوز میں کہ جی ذرا بتائیے اپنے بارے میں، گیو اس اے بریف آن یور سیلف اینڈ دین ویل ٹیک اٹ فرام دیئر۔ اب وہ لوگ شروع کرتے ہیں جی میرا نام یہ ہے، میرے والد صاحب کا نام یہ ہے، اور میں نے فلاں جگہ سے پرائمری پاس کی اور فلاں جگہ سے میں نے میٹرک کی۔ آئی ایم سوری، دس از ناٹ ریکوائرڈ ایکچولی۔ nobody is interested in your والد نیم، nobody is interested کہ آپ نے پرائمری کہاں سے کی تھی۔ آپ اسٹریٹ بیکورڈ آئیے نا، اگر کوئی بیکورڈ جانا چاہتا ہے آپ ریسنٹ سے شروع کیجیے کہ جی ایز یو نو آئی ہیو ریسنٹلی لیفٹ فلاں کمپنی، اور میں اس سے پہلے میں اس پوزیشن پہ میں اتنا عرصہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں اس پوزیشن پہ تھا اور اس سے پہلے میں اس پوزیشن پہ تھا۔ جسٹ say it in a flow, you know۔ کوئی ہر جاب پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں وہاں تھا تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ آپ صرف ایک کرونالوجی بتا دیجئے کہ میں لاسٹ میری جاب یہ تھی اور اس پہ میں نے اتنا عرصہ کام کیا، اس سے پہلے میں نے اتنا عرصہ فلاں پوزیشنز پہ کام کیا ہے۔ جو آپ سے تفصیل جاننا چاہے گا وہ آپ سے پھر پوائنٹڈ سوال کر لے گا۔ تو اپنا بریف کوشش کیجئے 1.5-2 منٹ میں ختم کر دیجئے، لمبی گفتگو مت کیجئے۔ کچھ لوگ ہیں جو پھر بوسٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں جی بس میں تو یوں ہیں جی، دیکھیں جی فلاں میں نے یہ بھی کر لیا تو وہ بھی کر لیا۔ پلیز بی ویری اسپیسیفک، بی پریسائز۔ اور پھر تو باقی جو اب تو 3 چیزیں جو پریکٹیکل اپروچ ہے، سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک ڈسپیشنیٹ انالیسس کیجئے، اس انالیسس سے کچھ کی لیسنز نکالیے، اور پھر ان کی لیسنز کی روشنی میں ری بلڈنگ کا ایک پلان بنائیے، جس کے حصے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اگلی جاب کی تلاش ہے تو جہاں جہاں وہ جاب پاسبلی اویلیبل ہو سکتی ہے ان جگہوں کا پتہ کیجئے، پھر سسٹمیٹیکلی ان کو اپروچ کیجئے، اپنے آپ کو انٹرویوز کے لیے تیار کیجئے۔ ایک ہی سٹوری ایک ہی ہر جگہ پہ کور نوٹ مت بھیجیے، آپ اس جگہ کے حساب سے کورنگ لیٹر کو چینج کیجئے۔ سی وی تو آپ کا بائی اینڈ لارج وہی رہے گا، وہ تو چینج نہیں ہوگا کوئی خاص، انلیس جاب کی نیچر ایسی ہے جس میں آپ کو سی وی میں بھی کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے تو پھر کر لیجئے۔ تو یہ اگر آپ کر لیں تو پھر پریکٹیکلی آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ جلدی اس سے نکل آئیں، جس پوزیشن میں فیلئر کی وجہ سے آپ پہنچ گئے ہیں، جو کہ ظاہر ہے ان پلیزنٹ ہے، تکلیف دہ ہے، اس سے آپ انشاءاللہ جلدی نکل آئیں گے۔ لیکن اگر ایموشنل پارٹ ٹھیک سے ہینڈل نہیں ہوا، اور اگر پریکٹیکل پارٹ یا ایموشنل ہو بھی گیا اور پریکٹیکل پارٹ ٹھیک سے ہینڈل نہیں ہوا، تو پھر آپ کی ریکوری لیٹ ہو جائے گی، اور وہ اللہ جانتا ہے کتنی لیٹ ہوگی، لیکن یہ کہ پھر وہ بہرحال لیٹ ہوگی، اور آپ اس طرح سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے مطابق آپ کو جو بھی بس فوراً کوئی چیز ملے آپ فوراً لپک کے اس کو پکڑ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو 2 مہینے بعد اندازہ ہو کہ یہ تو بڑی غلط جگہ میں آ گیا ہوں، تو آپ کے سی وی میں ایک اور غلط جگہ ایڈ ہو جائے گی پھر۔ تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، حوصلہ رکھیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اور اپنے آپ کو سسٹمیٹیکلی اپنے آپ کو لانچ کیجئے اور اس کے مطابق چلیے، انشاءاللہ بہت جلدی بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔